وہ کہے کہ دنیا پاگل ہے، میرے بیٹے سے زیادہ سیدھا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ واہ بابا، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ ان کے لیے جنہوں نے مطلب سے اپنایا۔ ماں سے پوچھ بیٹا پلتا کیسے ہے، یوں ہی کوئی 18 اور 25 سال کا پلا پلایا کسی کو دے نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، آپ پہ لازم ہے، آپ کی بہن بیوی کو حق نہیں پہنچتا، وہ آپ کی بیوی آپ کی بہن کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، نہیں پہنچتا۔ اگر وہ کہے تو کہ چپ رہے، یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اسے ہم حل کریں گے، تو حل کرنا، یا تو مرد نہیں ہے جو بیوی سے مشورے کر رہا ہے؟ ایسے ایسے نااہل ہے۔ حضرت جی بہن کو جوڑا دینا تو پہلے بیوی سے کہہ رہا دے دو جوڑا، صحیح بات ہے حضرت۔ ایسا لگ رہا ہے یہ بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے، دے دو جوڑا، دے دو کپڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ غیرت آنی چاہیے۔ سگی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ دے، بہنیں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں تک پیر کی دعا نہیں پہنچاتی نا، اگر دل سے دعا لے دی تو اس سے آگے بہن کی دعائیں پہنچا دیا کرتی ہیں۔ واہ بابا، سبحان اللہ، بہت ہے۔ ہاں بھائی، بہنیں بھائیوں کو ولی بنا دیتی ہیں، یہ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ مصلی بچھا دے اور کہہ دے مالک میرے بھائی کو ولی بنا دے، بابا سبحان، پھر رب بیٹیوں کے اتنے ناز اٹھاتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ان کے۔ وقت ہوتا میں بات کرتا، بس اتنا میری بات سن لیں، بہنیں دروازے پہ آئیں گی تو خالی نہیں لٹانا۔ حضور آئے، بہن نے ہاتھ پکڑا، حضور کہہ رہے خیر تو ہے؟ بہن کیسے آنا ہوا؟ خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا۔ یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، بہن سگی نہیں، خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگی اکیلے کی بات ہے سن لیں گے؟ ہاتھ پکڑا حضور کا، حضرت شیمہ تنہائی میں لے گئی۔ حضور فرماتے بہن یہاں کیوں لائی ہو؟ کہا سنیں یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، سنا ہے آپ نے کچھ قیدی بنا لیے ہیں، انہیں چھڑوانے کے لیے چندہ کر رہے تھے، میں ان سے کہہ بیٹھی میرا بھائی لگتا ہے، مجھے لے چلو ایسے ہی چھڑا لاؤں گی۔ حضور کے یہ جملے آپ کے کانوں سے، حضور کے کانوں سے جملے ٹکرائے، نبوت کی آنکھیں بھیگنے لگ گئی۔ اور جب حضرت شیمہ نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی، کہا بھیا خالی نہ لوٹانا، حضور کی چیخ نکل گئی، بہن کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا بھائی اگر خالی لوٹایا خاندان کے سامنے رسوا ہو جاؤں گی۔ یہ کہیں گے بڑی بات کر رہی تھی اور ایک قیدی نہ چھڑا سکی، اتنا سننا تھا میری نبی نے بہن کی جھولی چھڑائی، ہاتھ پکڑا، کہا اب سودا یہاں نہیں تیرے قبیلے والوں کے سامنے کیا جائے گا، تو بھائی کے دروازے پہ آئی ہے، آقا کریم آئے ہیں، مزمل والی چادر بچھائی ہے، سرکار نے عزت سے بہن کو اس میں بٹھایا، خود تو زانو ہو کے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے اب بتا کیا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں جب میرے نبی نے اتنا کہا اب بتا کیا چاہتی ہے، تب حضرت شیمہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا بھیا اپنے قیدی لینے کے لیے آئی ہو، اب میرے نبی کے سنو ارشادات۔ آقا فرماتے صحابہ آج سے پہلے کوئی بھی کام کیا تھا تم سے مشورے لے کر کے کیا تھا، آج میری بہن آ گئی ہے، آج مشورہ نہیں لوں گا، ان کو چھوڑنا نہیں چھوڑنا۔ کہتے لاؤ جس کے بعد جو قیدی ہے میرے بہن کے ٹھوکروں پہ لا کے ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد کہا آؤ سلمان فارسی تم ہمارے وزیر خزانہ ہو، بتاؤ تو صحیح کیا کیا رکھا ہے؟ کہا حضور یمنی حریر کی چادر ہے، کہا لاؤ بہن آئی ہوئی ہے، یمنی حریر کی چادر مصطفیٰ نے بہن کے سر پہ ڈالی ہے، کہا بلال تمہیں تو پتا ہوگا ہمارے پاس کتنا مال غنیمت ہے، سرکار 200 بکریاں ہیں، کہا لاؤ بہن کے نام پہ وہ بھی پیش کر دی جائے، 200 بکریاں دی ہے، یمنی حریر کی چادر دی ہے۔ اور جب جانے لگی ہے سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بہن آتی رہا کرو، بڑی یاد آتی ہے، تم آ جاتی کو حلیمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بتاؤ میری امی کی بات بتاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت شیمہ جانے لگی، سرکار چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، سرکار کھڑے ہو کر کے وہاں تک دیکھتے رہے جہاں تک حضرت شیمہ نظر آتی رہی، کہتے جب سرکار واپس
واپس آئے ہیں. ہم نے دست عرض کی تھی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے, سرکار آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. یہ کون تھی جس کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہے؟ آقا فرماتے صحابہ تمہیں یاد ہو تو سنو, میں تمہیں بتا رہا ہوں, یہ اس حلیمہ کی بیٹی ہے. جب سب یتیم سمجھ کے چھوڑ آئے تھے تب اس کی ماں مجھے گود میں لے کے آئی تھی. یہ اسی کی بیٹی ہے جو مجھے گود میں لے کر کے جب قبیلے میں آئی تھی تو پوری بستی مہک رہی تھی. کہتے ہیں صحابہ پہچانے آقا وہ جملہ کیا تھا, اللہم ابقی لنا محمدا, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نبی فرماتے صحابہ سنو, میری ماں حلیمہ بڑا پیار کرتی تھی اور اس وقت بلاؤں کا دور تھا, مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی. جب ساری بچیاں چوک میں آتی تھی قبیلے بنو سعد کے اندر, کوئی اپنا لاتی تھی کوئی اپنا لاتی تھی اور سب لا کر کے کھڑی ہوتی تھی. چونکہ مجھے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی, میری یہی بہن سیما باہر آتی, سب کہتے تھے سیما ہم اپنا لال لے کے آئے, تو بھی تو اپنا لال لے کے آ جا. میرا نبی دودھ پیتے کے زمانے کی بات بتا رہا ہے. کہتے ایک دن سیما آئی, میری ماں آٹا گوندھ رہی ہے, آگے گلے میں ہاتھ ڈالا, امی ایک بار لے جانے دو نا, سب اپنے اپنے چاند لے کے آئی ہے, میں اپنا چاند لے جانا چاہتی ہوں. کہتے تب حضرت حلیمہ نے کہا تھا سیما لے کے جا رہی ہو, بیٹی میرے لال کو نظر نہ لگ جائے, سنبھل کے لے کے جانا اور جلدی لے کے آ جانا. کہتے تب حضرت سیما نے مجھے اٹھایا اور سینے سے لگایا, اپنی چادر رحمت میں چھپایا اور چوک میں جا کے کھڑی ہو گئی. سب اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئے, کوئی کہتا تھا میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے. خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں سب نے اکٹھے ہو کے کہا حلیمہ سیما تو نے سب کو دیکھ لیے ہے, اب ذرا اپنا بھی تو دکھا دے. کہا جب میری سیما نے میری بہن نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی ہے, سب نے اپنے لالوں کو لیا, توڑنے لگا. تب سیما نے کہا تھا آؤ مقابلہ کریں, دیکھیں کس کا زیادہ حسین ہے. تو سب نے کہا تھا جب تیرا یہاں لال آ گیا ہے اب یہاں کسی کے لال کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم آقا کہتے ہیں جب یہ شام اللہم ابقی لنا محمدا, اللہ اس کا بچپن دکھایا ہے, جوانی بھی دکھانا. اگر بچپن اتنا پیارا ہے جوانی کتنی پیاری. دارے تکبیر, دارے رسالت, دارے غوثیت, بس لگے اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا. ارے جوڑ سے بولو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شرمانا چھوڑو. حضرت علامہ مفتی حماد رسائی قبلہ دارے حیدری. بھائی یہ بہنیں ہوتی, یہ بہنیں ہوتی. خدا را رشتے نبھاؤ. اگر بہن آ کے تجھ سے یہ کہے نا کہ بچی جوان ہو گئی رشتہ ڈھونڈ, تو ناک کے چکر میں نہ پڑے, مونچھ کے چکر میں نہ پڑے, لگ جائے دل سے تو پھر جنت کے چکر میں پڑ جا, جنت کے چکر میں پڑ جا. تو غریب ہے, تو امیر ہے نا کیونکہ جائیداد تیرے پاس تھے, بہن کو تو کچھ دیا نہیں, کچھ نہ کر سکا. میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا کرنے سے اس کا حق معاف ہو جائے گا, لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں بہنیں دروازے پہ آ جانا تو اپنا شفقت والا ہاتھ کندھے پہ رکھ کہ پگلی تو بھی تو اسی ماں کی لاڈلی ہے جس کا میں لایا. میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت نہیں. سن بیٹی جوان ہو گئی ہے, پریشان نہ ہو, 2 سال بعد میں بیٹا لے کے آؤں گا, خالی ہاتھ بیٹی رخصت کر دینا, جا اپنے 4 عزتدار لوگ لے کے جا اور عزت سے بیٹھا کے خالی ہاتھ بہن کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. قسم کھا کے کہتا ہوں تیری قبر پہ کوئی اذان پڑے یا نہ پڑے, تیرا تیجا ہو یا نہ ہو, 40واں ہو یا قطعی نہ ہو, اگر ایسے نیک کام کر گیا نا آخری تختہ لگنے کی دیر ہوگی, حضور کو قبر میں آنے میں دیر نہیں لگے گی. رکھیے مجھ سے یہ توقع کوئی نہ رکھے میں جنت بانٹ کے جاؤں گا. جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. میں کیوں آیا ہوں تو میری وجہ سن لو. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراشی کر کے نذرانہ لے کے جانے والا نہیں. میں بھی تو کہہ سکتا ہوں جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو, جی جی, جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو. یہ بہت کالا بازاری چلی ہے. جی جی, اگر پیر صاحب کو نذرانہ موٹا دیتا ہے اور ہے شرابی, ہے جواری, ہے بیازیا, تو پیر صاحب ایک بار نہیں کہہ سکتا توبہ کر لے. جی 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 جی, یہ آج کی کہانی, آج کی, جی جی جی, بے شک, یہ آج کی کہانی ہے. ورنہ پیر وہ بھی تو تھے جی جی,
جسے دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملاقات ہو گئی، کسی نے کہا حضور چائے پلانا چاہتا ہوں، جی جی گیا دوڑا دوڑا چائے لے کے آیا۔ جی تقویٰ دیکھیے، آج حرام کی کھا کے پیر صاحب 70 سال کا ہو چلا، جی جی لیکن ایک بار بھی غیرت کی ڈکار نہیں آئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند مرید چائے لے کے آیا، آپ کا پہلا سوال تھا کہاں سے لائے؟ اللہ، اس نے کہا حضور غیر مسلم کے ہوٹل کی۔ جی جی آپ نے فرمایا تو پی لے، جی میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، خود پینے نے مجھے پلا رہے ہیں۔ فرمانے لگے سن، جو تجھ سے کہا ہے یہ شریعت ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ طریقت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتویٰ یہ ہے کہ پی سکتے ہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ بچا جائے۔ بچا جائے۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی حرام حلال کے لیے اتنی مضبوط تھی، یہی وجہ تھی جو کہہ دیتے تھے خدا کر دیتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، جو کہہ دیتے تھے وہی خدا کر دیتا تھا۔ آج جاؤ پیر صاحب دم کر دیو، کیوں کہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، دم کرتے کرتے پیر کے سر میں درد ہو گیا، لیکن اس کا درد نہیں کٹ رہا۔ اس کا درد نہیں کرتا۔ بابا فرید گنج شکر، اتنا بڑا نام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے بھی، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے میں یہ بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، میں وہ بات دہرا دوں۔ علامہ توصیف صاحب اور یہ ہماری بزرگ شخصیت جلوہ گر ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے میں یہ بات کہتا ہوں۔